پہلے بھی مساجد پر حملے کیے گئے، لاہور میں حملے ہوئے، ہمارے بہت سے پیارے شہید کیے گئے، تو کیا ہم نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کرنے کے لیے جو کہ روا میں پیش آیا۔ آج جمعے کے دن جب کہ احمدی لوگ اپنی عبادت گاہ میں جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے تو چند دہشت گرد آئے اور ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے سیکیورٹی پر مامور جو ہمارے خدام تھے ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر کچھ خدام جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے اور باقیوں کو ہلکی چوٹیں آئیں۔ جو ہمارے خدام دوسری پوسٹ پر تھے ان کی طرف سے بروقت کارروائی کی گئی اور جو حملہ آور تھا اس کو چند ہی منٹوں میں موقع پر ہی قابو میں لایا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ احمدیوں پر پاکستان میں مظالم کی ایک لمبی داستان ہے جو کہ ہر ایک کے علم میں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، اور آج کا واقعہ بھی بالکل اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پہ میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل بھی کچھ نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی، بقول ان کے 0% کرائم ہو چکا ہے، یعنی کہیں پہ بھی بد امنی نہیں ہے اس وقت۔ لیکن اگر حقیقت پر مبنی بیان دیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کے کیا حالات ہیں، اسی طرح کشمیر میں کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت۔ تو احمدیوں پر یہ مظالم جو ہیں وہ تو ایک وقت سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ان حکمرانوں سے کوئی خاص امید بھی نہیں کہ یہ کچھ کریں گے۔ ہمیں تو امید ہے اپنے پیارے خدا سے، اور ہمارا خلیفہ جو ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کی تاکید کرتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ دعاؤں میں بڑھیں، دعائیں کریں۔ حضور نے تو فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا کے احمدی خالص ہو کر دعا کریں تو ان حالات کا خاتمہ چند راتوں کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے۔ تو سستیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم بھی خلیفہ وقت کی اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح لینا چاہیے۔ ہمیں بھی اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام دنیا کے احمدیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دکھ تو بہت ہے اس دل کے اندر، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، لیکن ہم اپنی گزارشیں صرف اپنے خدا کے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی حاکم سے کچھ نہیں لینا، ہم نے کسی کے آگے رونا نہیں، ہم نے کوئی گیرے اوزاری نہیں کرنی سوائے اپنے خدا کے۔ ہم جو بھی کریں گے اپنے خدا کے آگے کریں گے، اور ہمیں اپنے خدا سے واثق امید ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنے گا۔ یہ جو حالات ہیں احمدیوں پر مظالم کی ایک داستان ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہوں گے، اور جس طرح باقی دنیا کے حصوں میں احمدی پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی انشاءاللہ احمدی اسی طرح رہیں گے۔ مخالفین جو ہیں وہ حملے کرتے چلے جائیں، وہ تو بڑے عرصے سے حملے کر رہے ہیں۔ ہماری پہلے بھی مساجد پر حملے کیے گئے، لاہور میں حملے ہوئے، ہمارے بہت سے پیارے شہید کیے گئے، تو کیا ہم نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا؟ نہیں، نہ ہم نے چھوڑا اور نہ ہی ہم آگے چھوڑنے والے ہیں۔ احمدی نہ آپ کے ان حرکات سے پہلے ڈرے تھے، نہ آگے ڈریں گے، کیونکہ ان کے دل میں کامل ایمان ہے، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان حملوں سے احمدی گھبرا کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور اس خدا اور رسول کا نام لینا چھوڑ دیں گے کہ جس کی محبت ان کے خلفاء نے، ان کے رسول امام مہدی علیہ السلام نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے؟ تو یہ تو کبھی ہونے نہیں والا۔ آپ ہم پر حملے کرتے چلے جائیں، ہم کبھی بھی سڑکوں پر احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم تو ہمیشہ اپنے خلیفہ کی بات پر عمل کرنے والے اور اسے سننے والے ہیں، جو کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ دعاؤں کا سہارا لیں، دعائیں کریں۔ تو یقیناً ہم دعائیں ہی کریں گے۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی حرکات کر کے احمدیوں کو اسلام سے دور کر دیں گے اور احمدی اپنے گھروں پر بیٹھ جائیں گے، عبادات کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، وہ تو ہم نہیں کریں گے،
کیونکہ وہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو میں پھر اپنے خدا سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اے خدا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہم تیری ایک جماعت ہیں، اور میری اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جس طرح خلیفہ وقت کا ارشاد ہے کہ احمدی جو ہیں وہ اپنے حالات بہتر کریں، دعاؤں میں بڑھیں، تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج کے واقعے میں زخمی ہوئے ہیں احمدی، ان کو کامل شفا عطا فرمائے، اور جس طرح آج کے خطبے میں بھی حضور انور نے فرمایا کہ ہمارے حق میں کوئی نشان ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھرپور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد پاکستان کے حالات بھی احمدیوں کے حق میں بہتر ہو جائیں۔ ہمارا ملک بہت پیارا ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی بھی جلد پکڑ کے سامان کرے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کی راہوں پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔